میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصر طور پر تبلیغی جماعت اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے حوالہ سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، سن 1992 کا دور تھا کہ جب ہندوستان میں آریوں کی کوشش سے دہلی کے قرب و جوار کے میوات وغیرہ کے علاقے میں ارتداد کی آگ پھیلی، یعنی لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمان جو پہلے سے خدا اور رسول کی تعلیم سے ناآشنا تھے، بلکہ نام کے مسلمان بن کر قبروں کی پوجا کرنا، جاہلی تہوار منانا، چائے خانوں، لہو و لعب کی محفلوں، بازاروں، جوا اور شراب کی اڈوں پر ہنستے اور مذاق کرتے رہنا ایک عام مشغلہ بن چکا تھا۔ رات دن اسی میں لگے رہتے تھے۔ بعض مسلمان اسی طرح کے اثرات کی وجہ سے مرتد ہونے کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ اسلام کے خلاف خطرات کے بادل کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دھڑکتے دل نے محسوس کیا۔ انہوں نے مظاہر العلوم سہارنپور میں اپنا درس و تدریس کا کام چھوڑ کر مسلمانوں کی اصلاح کا کام شروع کیا۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ درست ہو، ان کی دینی نہج پر تربیت ہو اور انہیں تقوی سے آراستہ کیا جائے۔ ابتدا میں ان کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ اللہ نے ان کے کام میں برکت دی، ان کو مسلمانوں میں حسن قبول عطا فرمایا۔ مولانا نے ابتدا میں میوات کے پورے علاقے میں بڑی محنت سے دورہ کیا۔ میلوں میل پیادہ چل کر، بیل گاڑی میں بیٹھ کر، جہاں سڑک تھی موٹر پر، پورے علاقے میں سالوں سال پھرتے رہے۔ جگہ جگہ مسجدوں اور مکتبوں کا انتظام کیا، ہر جگہ وعظ کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کو اپنے سے آشنا کیا، ان کو سمجھایا، دین بتلایا، کلمہ سکھایا۔ جو سیکھتے چلے گئے، دوسروں کو سکھانے اور بتانے کا کام ان کے سپرد کیا۔ غرض مختلف صلاحیتوں سے لوگوں کو اپنے طرز دعوت سے آشنا کرا کر قرب و جوار میں تھوڑی تعداد اس شرط کے ساتھ روانہ فرمایا کہ کھانے پینے اور سفر کا مکمل خرچہ اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ اسی طرح گاؤں گاؤں مخلص سپاہی قرب و جوار میں پھیلنا شروع ہو گیا، اور چند سال بعد چوروں اور ڈاکوؤں کا جرائم پیشہ گروہ نیک صالح اور دیندار مسلمانوں کی جماعت بن گئی۔ مولانا کا طریقہ دعوت بالکل سادہ تھا، خود سادہ تھے، سراپا اخلاص تھے، سراپا درد تھے، دین کے سچے غمخوار اور مسلمانوں کے بدل خدمت گزار تھے۔ اللہ پر متوکل ایک دہن تھی کہ رات دن ان کو بے قرار رکھتی تھی۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا جو تھا وہ صرف دین کی خدمت اور مسلمانوں کی غمخواری اور اصلاح کی فکر تھی۔ یہی ان کی تقریر تھی، یہی ان کی گفتگو، اور اسی کا شب و روز ملنے جلنے والوں سے اعلان اور اظہار فرماتے تھے۔ میرے دوستو، تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ تبلیغی جماعت کے کام کرنے کا طریقے پر گفتگو کریں گے، جس کو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کی دعوت کے بعد انہوں نے 8 اصول بیان کیے ہیں۔ جس کو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، انبیاء کی دعوت کے انہوں نے 8 اصول بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے کام کی اجرت و مزدوری کسی مخلوق سے نہیں چاہتے۔ ان کی تبلیغ و دعوت کا دوسرا محرک بندگان الہی پر رحمت و شفقت اور خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ بندوں کی تباہی دیکھ کر ان کا دل کڑتا ہے اور دل یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ سدھر جائے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ نرمی، سہولت، آہستگی، دھیرے دھیرے دانشمندی اور حکمت کے ساتھ بات پیش کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے تاکہ سامنے والے پر اثر انداز ہو جائے۔ دعوت کے اصول میں الہم فلاہم کی ترتیب مد نظر ہو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو توحید و رسالت و آخرت پر توجہ مرکوز کی۔ دائی کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہماری خدمت میں آ کر ہماری دعوت سے مانوس ہو جائے، بلکہ آپ دائی ہیں تو آپ لوگوں کے پاس خود پہنچ کر اپنے دعوت کے فریضہ کو انجام دینا چاہیے۔ چھٹا، اسی طرح دین کی طلب اور تبلیغ کے لیے ترک وطن کر کے ایسے مقامات جانا چاہیے جہاں دین حاصل ہو سکے، پھر وہاں سے لوٹ کر اپنے وطن میں آ کر اپنے قبیلوں اور ہم قوموں کو مستفید کرنا چاہیے، ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کے چبوترا پر اصحاب صفہ کا حلقہ تھا، جن کا کہیں گھر نہیں تھا۔ وہ رات کو کسی کے پاس دین کا علم سیکھتے اور ضرورت کے وقت مختلف مقاموں میں بھی مبلغ بنا کر بھیجے جاتے۔ 8واں تعلیم کا طریقہ زیادہ تر فیض، صحبت، زبانی تعلیم و احکام و مسائل کا ذکر اور مذاکرہ اور ایک دوسرے سے سیکھنا اور بتانا تھا۔ میرے دوستو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے محنت اور جد و جہد، گشت اور سفر کا طریقہ اختیار کیا۔ لوگ عام طور سے دنیاوی مشاغل میں پھنس کر دین سیکھنے
اور حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اس لیے مولانا نے ایسی پالیسی بنائی کہ ترک وطن اور غربت اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے تاکہ کچھ مدت میں دین کی بنیادی باتیں سیکھ سکے اور اہل علم سے فائدہ اٹھا سکے۔ میرے دوستو، یہ وہ چند باتیں تھیں تبلیغی جماعت کے متعلق، اور اس جماعت میں جا کر کے ہم دین سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو دین کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا تبلیغ کے کام میں اور تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہمارا یہ فرض ہے، اور ہمارا یہ اس وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہو کر کے اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریے تاکہ سب کو معلومات ہو سکے۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔